kids, subscribe my channel for more upcoming lesson videos. السلام علیکم بچوں، آج ہم 10ویں جماعت میں ایک نیا سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہمارے سبق کا نام ہے سبق نمبر 6، اردو مراٹھی کے ثقافتی رشتے، اس کے مصنف ہے سید یحییٰ نشید۔ اگر اس چینل پہ آپ لوگ نئے ہو تو میرے چینل کو ضرور شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ تو آج کا ہمارا جو سبق ہے، سبق نمبر 6، اردو مراٹھی کے ثقافتی رشتے، جس کے مصنف ہے سید یحییٰ نشید۔ سب سے پہلے ہم پہلی بات پہ غور ڈالیں گے۔ پہلی بات، انسان زبان کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے۔ زبانیں وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کرتی ہیں۔ کسی علاقے میں بولے جانے والی زبان جب اپنے آس پاس موجود دوسری زبانوں کے تعلق میں آتی ہے تو فطری طور پر اس کا اثر بھی قبول کرتی ہے۔ ایک زبان کے الفاظ جب دوسری زبان میں شامل ہوتے تو مزید ترقی یافتہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ اردو زبان نے بھی کئی زبانوں کے اثرات قبول کیے ہیں۔ تو بچوں، جیسے انسان جو ہے، جیسے دنیا میں رہتا ہے، تو دنیا میں جب وہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں بھیجا ہے، تو دنیا میں دیکھو ایسا تو نہیں کہ ایک ہی شہر، ایک ہی ملک ہے۔ دنیا میں بہت سارے ملک ہیں اور بہت سارے علاقے، بہت سارے شہر ہیں جن کی مادری زبان بالکل مختلف ہے۔ جیسے کوئی اردو میں بات کرتا ہے، ہندی میں بات کرتا ہے، گجراتی میں بات کرتا ہے، مراٹھی، چائنیز میں بات کرتا ہے، رشیا، انگریزی۔ جیسے جو انگریزی زبان ہے وہ ایک انٹرنیشنل زبان بن گئی ہے، مطلب آل اوور ورلڈ چلتی ہے، جس سے ہم بات کرتے۔ لیکن ہر کسی کی مادری زبان ہوتی ہے۔ جیسے آج کل جب ہم اپنے خیالات کا اظہار کرتے تو اس میں بھی ایک زبان ہوتی ہے۔ جیسے آپ اپنے امی ابو سے بات کرتے، دوستوں سے بات کرتے، استاد سے بات کرتے ہو، اپنے دوستوں اساتذہ سے بات کرتے ہو، تو ہر زبان الگ ہوتی ہے، ہر کسی کی مادری زبان ہوتی ہے۔ ادب سماج کا آئینہ ہے۔ سماج میں جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں ان کے اثرات ادب پر پڑتے ہیں۔ سماجی اقدار، رسومات، رواج، تہذیبی تمدنی رواج سے ادب منعکس کرتا ہے، انہیں سماج میں پیش کرتا ہے۔ سماج میں نشیبہ پاری کے دوران بعض مرتبہ کسی زبان کا ادب دوسری زبان کے ادب کو متاثر کرتا ہے، دوسری زبان کے ادبی روایتوں کو بھی قبول کرتا ہے۔ اردو کے اثرات کی وجہ سے مراٹھی میں جس طرح غزل کو فروغ حاصل ہوا، اس طرح مراٹھی کے اثرات کی وجہ سے اردو میں کئی مراٹھی اذاف کو قبول کیا گیا ہے۔ زر ذیل میں سبق میں اردو مراٹھی کے باہمی ثقافتی اثرات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ مصنف یہی کہہ رہے کہ جیسے ہم مختلف زبانیں بولتے ہیں، ہماری جو مادری زبان بھی الگ ہوتی ہے۔ جیسے ہم اردو زبان میں بات کرتے ہیں، گجراتی، فارسی، مراٹھی، پشتو، ہر طرح کی جو زبان ہوتی ہے، الگ طرح طرح کی زبان ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پہ جو سماج ہوتی ہے، جیسے جو علاقہ، شہر، ملک ہوتا ہے، ہر کسی کی اپنی زبان ہوتی ہے۔ جیسے زبان سے بھی سماج میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہے۔ جیسے ہماری مذہبی زبان الگ ہوتی ہے، جیسے ہم قرآن شریف ہم عربی میں پڑھتے ہیں اور ہم بات چیت اردو میں کرتے ہیں، ہندی میں کرتے ہیں، بہت سے لوگ گجراتی میں کرتے ہیں، مراٹھی میں کرتے ہیں، ہندی میں کرتے ہیں، گجراتی میں۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کی شروعات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم مصنف کا تعارف پڑھیں گے۔ جان پہچان: سید یحییٰ نشید 1 جنوری 1950 کو کلگاؤں، ضلع یودھ محل میں پیدا ہوئے۔ جیسے یہاں پہ جو سید یحییٰ نشید ہے وہ 1 جنوری 1950 کو کلگاؤں، ضلع یودھ محل میں پیدا ہوئے۔ 41 سال درس و تدریس کے پیشے سے وابستگی کے بعد 2007 میں وہ بحیثیت ہیڈ ماسٹر ملازم سے سبکدوش ہوئے۔ 41 سال کے جیسے ہمارے جو مصنف ہے یہ سید یحییٰ نشید 1 جنوری 1950 کو گاؤں میں پیدا ہوئے۔ 41 سال میں مطلب وہ 2007 میں ہیڈ ماسٹر کے ملازم میں سبکدوش ہوئے۔ آپ کو تحقیق و تنقید سے بھی گہری دلچسپی ہے۔ اردو میں حمد و مناجات، اسطوری، فکر و فلسفہ، اردو مراٹھی کے تہذیبی رشتے آپ کے قابل ذکر تصانیف ہے۔ ادبی خدمات کے اعتراف میں آپ کو سیتو مادھوراؤ پگڑی ایوارڈ، مولانا قاضی سجاد حسین ایوارڈ، حفیظ اور میرٹی ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ جیسے جو مصنف کے طرح طرح کے مضامین لکھتے تھے انہیں کئی مراٹھی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے۔ جیسے مہاراشٹر اگر ہم رہتے ہیں، ہم ہندوستان میں اس سے تعلق رکھتے ہیں، مہاراشٹر کے شہر میں رہیں گے تو وہاں کی مادری زبان کیا بولی جاتی ہے؟ مراٹھی میں لوگ بات کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کی شروعات کرتے ہیں۔ مہاراشٹر میں مسلمانوں کی بود باش اور تہذیب تمدن کے آثار 8ویں صدی عیسوی سے پائے جاتے ہیں۔ عرب تاجر مسعودی یاقوت کی کتابوں میں چول تھانے میں مسلم بستیوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ولبھ رائے گون سوم 814 اور 893 اور اموگ ورش 877-814 کے دور حکومت میں تو مسلمانوں کے شرعی امور کی پاسداری کے لیے مسلمان ناظم مقرر کیا جاتا ہے۔
جسے مقامی زبان میں ہنرمند کہتے تھے۔ یہ غیر مسلم بادشاہ مسلمان مجرموں کی شہد کے مطابق سزا دیا کرتے تھے۔ ہنرمند کے انصاف پر تکیہ کیا جاتا تھا۔ جیسے یہاں پہ جو مصنف ہیں نے بتایا کہ مہاراشٹر کے شہر میں دیکھو بہت سا ایسا بھی نہیں، مہاراشٹر شہر میں صرف ہندو رہتے ہیں، ہر طرح کے مذہب کے، عیسوی مذہب، ہر طرح کے مذہب کے ماننے ہوتے ہیں ان کی، مطلب جیسے ان کی جو زبان تھی، مطلب یہاں پہ جب مسلمان لوگ رہا کرتے تھے تو لوگ مطلب ایسا نہیں کہ مذہب کو نظر انداز کرتے تھے، وہ مذہب کو وہ بھی وہی زبان میں بات کرتے تھے۔ اتحاد و اتفاق کی بدولت یہاں کی ہندو مسلم ثقافت ایک دوسرے سے متاثر ہوتی رہی، ایک دوسرے کو متاثر کرتی رہی۔ اس پر مستضع یہاں کی روحانی تعلیم، جس کے سوتے صوفی سنتوں کی خانقاہوں سے پھوٹے، انہوں نے ظاہری رنگ ڈھنگ کو اجالنے کی بجائے باطن کو مجلا کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے ظاہری اعتبار سے تو آدمی کا مذہب الگ الگ ہو سکتا ہے، باطن میں البتہ اس کی روح ایک ہی ہے۔ یہی وجہ کہ یہاں خانقاہوں میں ہندوؤں کے گروہ، مٹھوں میں مسلمانوں کے مرشد آپس میں ہم رشتہ دکھائی دینے لگے تھے۔ غرض کے مہاراشٹر میں خسرانہ جلال درشانہ فکرحال کے مابین یگانت بھائی چارے کی نشوماں ہوتی رہی، اور اس کے سازگار ماحول میں ہندو مسلمان ایک دوسرے کو سمجھنے، ایک دوسرے کے عقیدوں کو احترام کرنے لگے تھے۔ مصنف یہی کرنا چاہتے، جیسے ہم مہاراشٹر شہر میں رہتے تو وہاں پہ ہر مذہب کے ماننے والے ہوتے، ہندو مسلم سکھ عیسائی، لیکن اس کا مطلب نہیں سب کا خدا تو الگ الگ ہے، لیکن ہماری زبانوں میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں ہر زبان سیکھنا چاہیے، ہر زبان کو عزت دینی چاہیے، ہر زبان کو، مطلب ایسا نہیں کہ ہم ہندو ہیں، ہم مسلم ہیں، سکھ عیسائی ہیں تو ہم یہ زبان کو اپنائیں گے نہیں۔ تو انہوں نے یہی کرنا چاہتے تھے، وہ اس میں کوئی بھید بھاؤ نہیں کرتے، وہ چاہتے تھے وہ بھی مراٹھی زبان کو اپنائے۔ سماجی دوریاں ختم ہونے لگی تو ثقافتی رشتے مضبوط ہونے لگے تھے۔ ایسے حالت میں زبانوں کے اشتراک اور بلا تفریق استعمال نے ان کے ادب پر بھی اثر ڈالا۔ چنانچہ مراٹھی کے صوفی شاعر شیخ محمد کا یہ شعر زبانوں کا ثقافتی یکجہتی کا عمدہ مثال پیش کرتا ہے۔ ابھی یہاں پہ مصنف یہ کہہ رہے کہ ایسا نہیں کہ ہم الگ مذہب سے رہے، الگ ہم ہندو ہیں، مسلم ہیں، سکھ عیسائی تو ہم زبانوں کو اپنائیں گے، نہیں، ہمیں زبانوں کو اپنانا ہے۔ آج اگر ہم ہندوستان یا پاکستان میں رہ رہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم صرف اردو سیکھیں، صرف اردو میں ہی بات کریں، ہم انگریزی بھی سیکھتے ہیں نا، ہم ہندی بھی سیکھتے ہیں، مراٹھی بھی سیکھتے ہیں، گجراتی بھی سیکھتے ہیں۔ دونوں اکھیاں کی ایکچی دیکھنا، دئی باشی ورنیلا اکچی جانا۔ ابھی یہ شاعر نے مصنف مراٹھی میں لکھا ہے، دونوں اکیاچی کا ایکچی دیکھنا، دوئی باشی ورنیلا اکاچی جانا۔ مطلب ہمیں دونوں آنکھوں سے ایک ہی چیز کو دیکھنا ہے، چاہے دو بھاشا کیوں نہ ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمیں دونوں آنکھوں سے ہم ایک ہی زبان کو ہم سیکھ رہے ہیں۔ تو ایسا تو نہیں ہم کسی بھی زبان کو ہم بولتے ہیں نا، ہم ایسے ہمیں ہر زبان کو عزت دینی چاہیے، ہر زبان کو اپنانا چاہیے۔ یعنی جس طرح دونوں آنکھوں سے ہم ایک ہی چیز دیکھ سکتے ہیں، اس طرح دو زبانوں میں ایک ہی مضمون بھی بیان ہو سکتا ہے۔ مصنف یہ کہہ رہے جس طرح ہم دونوں آنکھوں سے ایک ہی چیز کو ہم دیکھ سکتے ہیں تو دو زبانوں کو ہم ایک مضمون بیان ہو سکتا ہے نا۔ شیخ محمد اپنے بعض مراٹھی نظموں میں ایک مصرع مراٹھی کا تو دوسرا اردو کا لکھا ہے، اس طرح کی شعری صنعت کو تلمی کہتے ہیں۔ اس دور میں اردو مراٹھی زبان ادب کے قریب لانے کی ایک کوشش قابل تعریف کہی جا سکتی تھی۔ مطلب اس دور میں اردو مراٹھی زبان کو ادب قریب لانے کی کوشش قابل کی جاتی تھی۔ یہی روایت ہمیں مراٹھی سنت شاعر ایکناتھ مہاراج کی مراٹھی نظم ہندو ترک میں دکھائی دیتی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نعت بھی لکھی تھی، جو غیر مسلم شرائح کے نعتیہ کلام کا اولین نمونہ ہے۔ اس طرح اس نفرت کے بھی کئی کرنے اور تمام نوع انسانی میں بھائی چارہ محبت پیدا کرنے کے لیے مراٹھی کے ان سنت شاعروں نے دھرم، ذات پات، زبان کے امتیاز تفوق سے ہٹ کر انسانی فلاح کا رشتہ ہموار کیا۔ تو مصنف یہی کہہ رہے کہ ایسا تو نہیں کہ ہم اب دو آنکھوں سے ایک چیز کو دیکھ رہے تو دو زمانے ہم ایک مضمون میں کیوں نہیں بیان کر سکتے۔ تو اس طرح مطلب مراٹھی میں کس طرح کی نظمیں لکھی، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تقیہ کلام کا ایک نمونہ بھی بنایا تھا، جس طرح کی ایسا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نعت بھی لکھی جو غیر مسلم بھی پڑھتے ہیں۔ ہمیں مذہب کو بھید بھاؤ نہیں کرنا ہے، ہمیں زبان کو بھی ہمیں ترجیح دینی ہے، زبان کو بھی ہمیں اہمیت دینی ہے۔ باہمی رفاقتوں کا سلسلہ اردو میں پایا جاتا ہے، چنانچہ 17ویں صدی کے معروف بزرگ سید نمین نے مجفر اسالین لکھی تھی۔ اس کی کتاب کی تعلیق پر زبان بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ مذکوروں کو صوفیائے ہر دو قوم کا بیج دکنی کی زبان کے میرے جیو میں ایک آیا کہ مسلمان
मुसलमान हूर हिंदी मजहबी लफाक का जमा कर सके वास्ते सुफियान पे हर दो कौम का एक रिसाला बनाऊं। सैयद आमीन ने इस किताब में मराठी मुहावरों कहावतों का बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल किया है। शिवाजी महाराज के दौर के मशहूर सुन्नत रामदास स्वामी के शागिर्दों में शाहतराब सृष्टि का भी नाम लिया जाता। उन्होंने अपने उस्ताद की मशहूर मराठी किताब मुनाची शुल्क से शुरू होकर जमाने मनसन मनसजाउन लिखी थी। उन दोनों किताबों की ये खूबी कि उनकी बहरी की है कि बाद मज़ामीन में एक सनत पाई जाती है। किताबें आदमी की अंदरूनी इसलाह समाजी फलाह के लिए लिखी गई थी। इस तरह हिंदू मुसलमान शहरा की ये सारी कोशिशें उर्दू मराठी के अदबी रब्त को मजबूत करने में बड़ी अहमियत की हामिल रही थी। तो मुसन्निफ यही कह रहे कि ऐसा तो नहीं, अगरचा अगर हम मराठी सीख रहे, हिंदी सीख रहे, गुजराती सीख रहे, मतलब कोई हर्ज नहीं। हर तरह के तो दौर पे लोग गुजरे। शिवाजी के ज़माने में मराठी ज़बान में लोग बात करते थे। हर चीज़ मराठी, हर सब कुछ मराठी ज़बान में किया जाता था। मराठी मज़ामीन लिखे जाते थे। अरबी, फ़ारसी और उर्दू में मरसियों को वकासार हासिल है। ये एक अदबी शायरी सनफ़ है जिसे मराठी में रिवायती कहा जाने लगा। फ़र्क उतना था कि रिवायती की नौजाज बेन के कबील के सनफ़ बनकर मराठी में गाई जाने लगी। इसके बरक्स बहाउड़ का खालिस मराठी सनफ़ रही। इसमें रमीज़िया हकीकत का आश्कार किया जाता। उर्दू में ख्वाजा बंद नवाज गैसवार अपने रिसाला शिकारनामा में इसी मसलबी में लिखा। मराठी में एकनाथ के बहाउड़ बहुत मशहूर है। जैसे अरबी उर्दू पर एक अदबी शायर भी लिखे। और जैसे जिस तरह में उन्होंने मतलब कोई फ़र्क नहीं किया। ऐसा नहीं कि हम मराठी महाराष्ट्र शहर में रह रहे तो हम अरबी फ़ारसी उर्दू को कोई अहमियत ना दें। वो चाहते थे कि हर ज़बान को हम अहमियत दें। उर्दू में ख्वाजा बंदरगाह बंदा नवाज गैसो दुरा से अपने रिसाला का शुकारनामा सलूक किया। मराठी में एकनाथ के बहार बहुत मशहूर हैं। उर्दू मराठी की अदबी धारे के आगे बढ़कर महाराष्ट्र की सफ़ाकत को अपने समूल लेते। यहाँ की सफ़ाकत में पगड़ी के खेल को मजहबी तखस्सुस हासिल है। नाग पंचमी के तौर पर औरतें पगड़ी खेलती हैं। इस खेल के में दो औरतें एक दूसरे के हाथ पकड़कर गोल घूमती है। घूमते वक्त ज़मीन का पाँव जमाव फर्श की जानिब जिसका पूरा झुकाव होता है। इसलिए अभी यहाँ पे ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र में हैं हम उर्दू या फ़ारसी, हिंदी या मराठी ज़बान को हमको अहमियत नहीं दे रहे। वो कह रहे कि यहाँ पे तो हर तरह के मज़हब को अपनाया जाता है, हर तरह के ज़बानों को अब अहमियत दी जाती है। तो यहाँ पे जो नाग पंचमी का त्यौहार में औरतें पगड़ी खेलती हैं। औरतें पगड़ी खेलती है, पगड़ी नहीं, माफ़ करना, मैंने पगड़ी बोला। यहाँ की सफ़ाकत में पगड़ी खेल के पगड़ी पगड़ी के यहाँ की सकावत में पुगड़ी खेल के मजहबी तकद्दुस हासिल है। नागपंचमी जैसे पुगड़ी रहते हैं ना, दो औरतें जो रहती है एक दूसरे का हाथ पकड़ के गोल गोल घूमती है। नागपंचमी के त्यौहार पर औरतें पुगड़ी खेलती है। इस खेल में दो औरतें एक दूसरे के हाथ को पकड़ के गोल घूमते वक्त में ज़मीन पर पाँव का जमाव फर्श की जानिब से पूरा झुकाव होता है। इसलिए एक दूसरे के हाथों को मजबूती से पकड़ा जाता है। यहाँ पूरी कुवत से घूमने की वजह से सांस से फूलने लगती है। हूँ हूँ की आवाज़ मुंह से निकलती है। पुगड़ी के खेल के इनको जहन में रखकर उर्दू में पगड़ी नामे लिखे जाते हैं। कदीम दक्कनी शायर फरीद के में पगड़ी नामे में जिक्र दम की तालीम दी गई, जिसे लेके सूफियों में जिक्र दम की बड़ी अहमियत है। सांस अंदर लेने वक्त अल्लाह, खारिज करते वक्त वो को वारिस अदाज में किया जाता है। बाद सूफिया दोनों जगह अल्लाह अल्लाह के वर्द को रखते तो बाद सिर्फ हो पर इत्तिफाक करते। फरीद ने अपने पगड़ी नामे पे इसका जिक्र रियाज कराया है। मतलब मुसन्निफ यही कह रहे कि ऐसा नहीं कि लोग नाग पंचमी का त्यौहार होता तो औरतें जो होती है पूरी पूड़ियाँ खेलती है, मतलब इतनी तेज़ी से खेलती है उनकी सांस बनने लगती है। लेकिन वो कभी कभी हु करती है, कभी अल्लाह अल्लाह हु करती है। तो ये उर्दू ज़बान का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया कि मतलब जब हम ज़बान बात करते हैं तो कहीं ना कहीं से हमारे हलक से निकल जाता है। फ़कीर अल्लाह शाह ने अलबत्ता अपने पगड़ी नामे में कहा है कि जिस तरह पगड़ी के खेल में हाथों के छूट जाने या पैरों के रंगाने से दूर नहीं जाने का खतरा रहता है, इस तरह सियात मुस्तकी में चलते हुए नफ्स शैतान के वसों से पाँव डगमगवाए जाए, अल्लाह की रस्सी हाथ से वह छूट जाए तो दोजक के उम्मीद गड़े में गिर जाए। मतलब यही कह रहे कि मुसन्निफ यही कह रहे फ़करुल्लाह, मतलब ये माफ़ करना, फ़करुल्लाह शाह यही कह रहे कि जिस तरह पगड़ी नामे में कहा कि जिस तरह पगड़िया लोग पगड़ी खेलते हैं वह उनकी सांसें खुल जाती है, हु अल्लाह हु कहने लगती है। उस तरह हम सिरातुल मुस्तकीम रास्ते पे हमें गिरने का डर होता है। इस तरह सिरातुल मुस्तकीम चलते तो हमें हमारी नफ्स और शैतानों के वसवसों को करने का पाँव का डगमगाने का डर होता है। अल्लाह की रस्सी को हमें मजबूती से पकड़ना है।
تاکہ ہم صراط المستقیم کے راستے پہ چل سکیں۔ مراٹھی لوک ادب میں ذاتی گیت یعنی چکر پر گائے جانے والے گیتوں کی روایت رہی۔ عورتیں بالمعمول صبح کے وقت پتھر کی چکی پر اناج پیسا کرتی تھی۔ چکی پیستے وقت تکادن دور کرنے کے لیے عورتیں گیت بھی گاتی۔ یہ لوک گیت مراٹھی شاعری کا ایک حصہ بن گئی تھی۔ اردو میں تعلیم رسوا کے لیے ہمارے صوفیائے کرام نے بھی اس قبیل کے گیت چکی نامے کے عنوان سے لکھے جاتے ہیں۔ ان میں ایک چکی نامہ خواجہ بندہ نواز کے منسوب ہے۔ اس گیت میں کہا گیا ہے کہ تن کی چکی کو شریعت کی کیل میں ایمان کے دستے سے سہارے اتنا گھما کہ سوتن شیطان تک جائے۔ مطلب یہاں پہ مصنف نے یہ کہا کہ مراٹھی لوگ میں مطلب انہوں نے کہا ہے کہ بولتے ہیں نا ذاتی کی گیت میں مطلب تنگ کی چکی کو اتنا گھمائے مطلب چکی ناموں کو اتنا گھمائے کہ مطلب جو شیطانی شوطن ہے وہ بھی تھک جائے۔ مطلب مراٹھی زبان کو اتنا بڑھاوا دیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کے مزاج ان کی نفسیات کو پیش نظر رکھ کر ہی اس طرح کے چکی نامے لکھے گئے ہیں۔ میرا جی افاورقی دگنی کے چکی نامے بھی اردو کے لوک میں شمار ہو سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ تربیت نسواں کے لیے جس طرح مراٹھی میں پالنے گیت بھوپالی لکھے گئے ہیں، اردو میں لوری نامے، جھولنا نامے، سہاگن نامے جیسی نظمیں عورتوں کی اصلاح کے لیے لکھی گئی ہے۔ مطلب اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کی مزاج نفسیات دیکھ کر نظمیں لکھی جاتی ہیں، جیسے پگڑی کھیل عورتوں کا ہے، جیسے عورتیں چکیاں پیستی ہیں، اس طرح کے جیسے بھوپالی گیت، پالنے گیت اور لوری نامے، جھولنا نامے، سہاگن نامے ایسے اور عورتوں کی لکھی جاتی ہے۔ اردو میں اس ادبی ثقافت کو مراٹھی کی تقلید کہا جا سکتا ہے۔ اس منظومات میں اگرچہ ادبیت کی کمی ہے تو لیکن عوامی ادب میں ان کا مقام مسلم ہے۔ مطلب ہے کہ مصنف یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اس موضوعات میں کیا ہے، مصنف ہے تو ہمیں ہر زبان ہر زبان کی ادب کرنا چاہیے، ہر زبان کا احترام کرنا چاہیے۔ جیسے مصنف نے بیان کیا اردو مراٹھی کے ثقافتی رشتے کس طرح انہوں نے بیان کیا ہے، تو مجھے امید ہے یہ سبق آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ آئیے سبق کے ذرا معنی دیکھتے ہیں۔ معنی اشارہ تکیہ کرنا، بھروسہ کرنا، پاسداری، باجاوری، لحاظی، مستعد زائد، خانقاہ، صوفیوں کی تعلیم گاہ، باطن اندرون، مجلا کرنا، روشن کرنا، خسروانہ شاہانہ، جاہ و جلال، شان و شوکت، فقر و حال، غربت، افلاس، اشتراک، میل جول، شراکت کرنا، ایک ہی، ترک مرد مسلم، دوئی، بھاشی زبان، ورنیلا بیان کیا گیا، جانا جانیے، بیک کنی کرنا، ختم کرنا، جڑ سے رکھنا، تکوف برتری، جیو جی، لفا دکنی ملفظ جمع رسالہ، چھوٹی کتاب کتابہ، خشہ ڈر خوف، عمیق نہایت گہرا، پالنے کی نوی نامہ، بھوپالی بچوں کی صبح نیند سے جگانے والا گایا جانے والا گیت، مسلم تسلیم کیا ہوا۔ تو مجھے امید ہے یہ سبق آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ، اپنا خوب خیال رکھیے۔